اسلام نے اس لیے اس کو فرض کیا ہے کہ آخری وقت بڑا شدید عملہ ایمان پر ہوتا ہے، کس کا؟ شیطان کا، اور اس پر بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن میں اس پر نہیں جا رہا، میں تو صرف درمیان میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں، پیار میں، فکر میں، انس میں اپنی امت کی خاتمہ بالخیر کے لیے خصوصی تحفہ دے دیا۔ فرمایا امتی مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتا، ایک دن ضرور آئے گا کہ تیری دعا قبول ہو جائے۔ جب دعا قبول ہوگی تو الحمدللہ پھر زندہ بھی ایمان پر، مریں گے بھی تو ایمان پر۔ آئیے محترم، میں اپنے موضوع کی طرف، یہ تو درمیان میں تمہیدی گفتگو تھی، یاد دہانی تھی، میں کر رہا تھا کہ درمیان میں یعنی کچھ اور موضوع کی مناسبت سے میں گفتگو کرتا رہا، یعنی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے، وہ بھی اجمالی طور پر 3-4 اتواروں پر مختصر سے وقت میں واقع کرنا، ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، ہم کس پہلو کو مکمل کر سکتے ہیں۔ آئیے محترم، پھر میں اپنے موضوع پر 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سالک کا طرز زندگی کا موضوع شروع کیا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے نا، سالک کا طرز زندگی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ سالک کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے منزل کا طالب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طالب ہوتا ہے۔ اس کی دل میں خواہش ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، اشتیاق ہوتا ہے کہ مجھے رب مل جائے، مجھے رب مل جائے۔ وہ اس منزل کا طالب ہے، وہ سالک ہے۔ اب سالک کا طرز زندگی کیا ہے؟ اب سالک کے لیے اس منزل، جس منزل کا وہ سالک ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے یا اس منزل کو پانے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اور کیا کیا پہلو ہیں جو اختیار کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے میں نے 9 پہلو نکالے ہیں۔ کتنے؟ 9 بولیے۔ اور اس کے 2 پہلوؤں پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ وضو کے بغیر سالک کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہ اپنی دل کی تختی پہ بات لکھ لیا، اپنے کشکول میں رکھ لی۔ اگر تو رات کو سوتا بھی بغیر وضو ہے تو پھر تو کمال سالک ہے۔ تو سفر بھی بغیر وضو کرے تو پھر کمال ہے۔ تو حتیٰ کہ محفلوں میں جا کے بیٹھے بغیر وضو تو یہ بھی کمال ہے، پھر تو بہت بڑا سالک ہے، تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ نہیں محترم، اپنی منزل تو کو کبھی نہیں پا سکتا جب تک تو وضو میں نہ رہے، کیونکہ ہر وقت وضو میں رہنا تیرے اور میرے آقا اسلام کی ادا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک نبی کی ادائیں ادا نہیں ہوگی تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب سنیے، آگے میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب آقا اسلام کی ادائیں تو ادا کرے گا، اب ان اداؤں میں وضو ہے، تو سالک کے لیے پہلی شرط اور پہلا پہلو اور پہلا راستہ جو ہے وہ ہے وضو۔ تو سید امام علی شاہ علیہ رحمہ، سید محمد حسین تنوری مشید علیہ رحمہ، ان دونوں باپ اور بیٹا دونوں شہدادوں کے بارگاہ میں ہفتہ وار جو ہماری حاضری چل رہی ہے، اس حاضری میں جو ہمارے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، ہمارا ایک حلقہ علم ہر اتوار کو لگتا ہے جس میں قرآن سنت کی چند باتیں ہوتی ہیں، اس میں الحمدللہ سالک کا طرز زندگی پر 2 پہلوؤں پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ پہلا پہلو ہے وضو، اور دوسرا پہلو اب آپ نے بتانا ہے کہ جو دوسرے پہلو میں 5-6 اتوار گفتگو کرتا رہا، اس پہلو کا نام کیا ہے؟ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو نگاہ میں گھٹیا نہیں سمجھنا، کسی کو اپنی نگاہ میں گرانا نہیں ہے۔ اگر تو گراتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں ہوں، تو کبھی بھی ساری زندگی کی آخری سانس تک لگا رہے تو کبھی اس منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہی نہیں، اور اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں کیوں فرماتا عسا ان یکونوا خیر منہم، عسا ان یکون خیر منہن، عورت اور مرد دونوں کو لو، مرد کو الگ حکم ہے اور عورت کو الگ حکم ہے۔ فرمایا نا 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 نا، کسی کو نگاہ میں نہیں گرانا، دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ معاملہ کرے گا نا تو عصا، مرد کے لیے فرمایا عصا، عورت نے فرمایا عصا، فرمایا کیا پتا ممکن ہے کہ جس کو تو نے اپنی نگاہ میں گرایا ہے گھٹیا سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے عصا ممکن ہے، عصا کیا پتا تجھ سے میری بارگاہ میں وہ اعلیٰ ہو، وہ عظیم ہو۔ جب دوسروں کو اعلیٰ سمجھے گا تو ایک دن تو خود اعلیٰ ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قلعہ
باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ بڑا خاص ہے، بڑا خاص جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے، یہ لفظ میں نے تعجب کا پڑھا ہے وہاں. فرماتے ہیں مجھے حیرانگی ہے، مجھے علی کو حیرانگی ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر، کس پر؟ اس شخص پر کہ جس کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، اہل محلہ ہے، کوئی ملنے والا ہے، اس کی ایک غلطی ہوتی ہے، ایک بولنا بند، تعلق ٹوٹ گیا، تعلقات منقطع ہو گئے، بولنا بند. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 3 دن اگر لگاتار بولنا بند ہو گیا تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، عشق بھی کے دعوے بھی کمال، نار یار کیا بات ہے، کمال ہے. اللہ کے بندے یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ تینوں خطیب ہیں، ان سے پوچھیں. آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے علی اللہ بیٹھے ہوں گے تو پوچھو نا ان سے کہ 3 دن اگر جان بوجھ کے نہیں بولیں گے تو آگے کیا ہے. اور ادھر میرا آقا علیہ السلام اس پر بھی اگر آگے گفتگو چلائے گی، ایک بڑا خاص پہلو ہے، 9 پہلو ہیں، ابھی تو تیسرے پہلو پہ گفتگو آغاز کرنے لگا ہوں. اور ادھر کیا آتا ہے، قربان جائیں یار آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو جوڑنے کے لیے، اپنی امت کو ملانے کے لیے، امت کے درمیان قرب، محبت، انس پیدا کرنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے آقا علیہ السلام نے کتنا پیارا پہلو دیا، کتنا خوبصورت ہیرا دیا. فرمایا جس نے پہل کی بلانے میں اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں شہادت کا دامن پکڑ کر کیا جملہ میری زبان پہ آ گیا یار، میرے آقا علیہ السلام کے زبان نبوت کا، زبان رحمت کا جملہ آج افتواری حاضری میں سے لے کر جاؤ نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بلانے میں پہل کی، ماشاءاللہ، جس نے بلانے میں پہل کی تو پہل ہوئی کرتا جو اپنے کو مار دیں، تو جس نے مارا ہوئی تو ولی ہے نا. اب وہ ولی محترم وہی محترم ولی ہے. دیکھو نا اس یہ میں نے علماء کرام تشریف فرمائے، جب تک میرے پاس تحقیق ہے نا میں وہ جملہ کبھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں بولا، لیکن ایک جملہ ہے ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہوگا یا عام میں سے ہوگا، پر ایک جملہ ہے. سید حضرت ابو الشاہ رحمۃ اللہ کے بارے میں جب بازار میں جا رہے تھے تو جلیبیاں نکل رہی تھی، کیا ایسے ایسے واقعات سند والے پیچھے بڑے بڑے، لیکن اچانک جگہ تو یہ زبان پہ آ گیا ہے. تو ابو کو یعنی میں کو ختم کرنے کے لیے نا ابو الشاہ رحمۃ جا رہے تھے تو جلیبیاں نکل رہی تھی گلابی گلابی، پھر جلیبیوں کو دیکھ کر پھر اندر کا پہلی کئی دیتا ہے نا بھی کھانی چاہیے. آپ نے بولا آج پیسے نہیں میرے پاس، آج آپ تھوڑا سا آج آرام کر لیں، صبر کر لیں، پھر کبھی کھلا دیں گے. ایسا کہ نہیں جی آج ہی کھانی. پر اللہ خرص آپ نے کہہ دیا کہ خون سردب کو جانتا تھا، فرمایا وزن کریں. کتنی بندی کہتے ہیں شاہ جی سارا کچھ آپ کا ہے، شاہ جی سب کچھ آپ کا ہے، کہنے کہ یار وزن کریں. اب ماشاءاللہ سب اہل علم بیٹھے، ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں، مجھ سے سینئر ماشاءاللہ بیٹھے. آپ کتنا بچتے ہیں کہ جلیبیاں کتنا انسان کا پاؤ کھا لے گا، آدھا کلو کھا لے گا، کلو کھا لے گا. یا پرانے لوگ جو گھی کلو دیسی گھی پی جاتے تھے، اس جیسا کوئی ہوگا تو 2 کلو جلیبیاں کھا جائے گا. ابو الشاہ علیہ رحمہ جب کھائیں اب یہ کتنی کھائے گا، تو اس کے بعد اس نے کہا جی بس. آپ فرمایا نہیں آج بس نہیں، آج بس نہیں ہونی. آج تو نے مجھے تنگ کیا نا، تو نے کہا نا میں کھانی ہے، تو میں نے آپ کو روکا تھا کہ مہربانی کریں یار آج نہیں، پھر کبھی آپ کو کھلا دوں. تو نے کہا نہیں آج ہی. تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کھائیں. اس نے کہا نہیں بس. فرمایا نہیں آج بس نہیں ہونی. اگلا جملہ سننے مختصر سا ہے، بڑا کمال جملہ. فرمایا آج تیری بس پتہ کس طرح کیوں نہیں، سچی توبہ کر آج کے بعد مجھے تنگ تو نہیں کرے گا. سچی توبہ کر آج. اور میں تو سب اتباع یزید بسطامی نے بارہ پڑھا کہ 30 سال کتنے بولیے کیا 30 سال ٹھنڈا پانی نہیں پیا. ایتا جناب ساری فریدی برفیں ہی ختم کر دیں گے، سکون نہیں آتا کہ نہیں جی. میں منع نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ تم فریج نہ رکھو، ٹھنڈا پانی نہ پیو. 30 سال کتنے 30 سال. تو 30 سال کے بعد یہ پھر یہ بولا کہ حضرت جی تیری مہربانی کہ تھوڑا بہت آج ٹھنڈا پانی ہو جائے. آپ نے فرمایا ہوئے تو ابھی تک زندہ ہے اور تو جاگ رہا ہے، لو آج کے بعد تجھے میں نے پانی بھی نہیں پلانا. اللہ کے بندوں حقیقت ہے رب کے قرب کو پانے کے لیے اسباب بڑی محنتیں ہیں. ادھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. الفاظ محترم یہ معمولی کام نہیں ہے. تو میرا آقا علیہ السلام کتنا پیارا پہلو دیا، فرمایا جس نے اپنے کو مار کر بولنے میں پہل کی تو میرا آقا نے زبان رحمت سے سنیت تحفہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ
سبحان اللہ. اور بلائے کون؟ میں خطیب ہو کے جناب مسجد خادم ہو کے بہت بڑا عاشق ہو کے میں نہیں کسی نے بلانا لو میں بلاوا نہیں میں نہ بلاوا اللہ دے بندیا تو شے کی نہیں تو کی شے کی تو کیا سمجھ رہا اپنے آپ کو کہ تو کی شے ہے پتہ کی ہے علماء بیٹھے سے پوچھو کہ بندے کا آغاز کی ہے بندے کا آغاز کس قطرے سے ہے اور اس کی انتہا کیا ہے اس میں تبصرہ کر نہیں سکتا قرآن میں سارے الفاظ موجود ہیں تو اپنے آغاز کو دے انتہا کو دے اور اگر تو بڑا خوش ہے تو پھر اس پر نظر رکھ کہ ایک دن تجھے جب تختے پہ لٹایا جانا ہے نا تختے پہ بولیے تختے پہ تو پھر اس پر ٹانگ ہلائے گا بازو ہلائے گا کروٹ بدلے گا تو پھر تیرے کان کے ساتھ اگر لب لگا کر پوچھا جائے حضرت آج اگر تو بول کے بتائیں کہ تو کیا شے ہے بولے گا اگر آج سیدھی امام علی شاہ صلی اللہ کے بارگاہ میں آنے والوں میں بھی حاضر ہوں تم بھی حاضر ہو اگر یہ کیفیت تیری میری ہونی ہے تو پھر میں کیوں نہیں محترم یہ معاملہ نہیں ہونا اب آئیے محترم اگلے جملے پہ جانے حضرت علی کا قول بڑا پیارا ہے علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں تعجب ہے مجھے حیرانگی اس شخص پر کہ دوست ہے رشتہ دار ہے محلے دار کوئی بھی ہے اس سے صرف ایک غلطی ہوتی ہے تعلق ہی توڑ دیتا تعلق ہی منقطع ہو جاتی ہے اللہ کے بندے کیا آگے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حیرانگی ہے کہ تو خود روزانہ 100 غلطیاں کرتا ہے کبھی آپ نے ساتھ بھی بولنا بند کیا کیسے میرے علی کا قول رضی اللہ کمال ہی ہوگا ہم تو بات میں بولنا بند کر دیتے ہیں اور پھر ایک اور بڑی بیماری ہے یہ بھی سمجھنا اس لفظوں کو سمجھیں بڑی عجیب بیماری ہے مثلا میں نے قاری غلام مصطفیٰ صاحب کو بلا دیا ہم اپنی مثال دیتے ہیں نا آپ کی مثال نہیں دیتے ہم لڑے ہوئے تھے میں نے پہل کر دی بلانے میں تو پتا کیا ہوتا ہے آپ غلام مصطفیٰ نے پورے کانے مشہور کر دینا انہیں بلانا سی اندہ میرے تو بلان بغیر گزارا نہیں سی تو بغیر رہ نہیں سکتا سی انہیں میں بلانا سی انہیں میرے کو لالت انہیں مشہور اللہ کے بندوں کیا ہو گیا میرے آقا کی شریعت کو پڑھو یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھو یار میرے آقا کی تعلیمات کو پڑھو قرآن سنت کا مطالعہ کرو علماء کے اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کرو آیا جایا کرو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بات چھوڑی نہیں ہے رب نے قرآن میں نہیں چھوڑی اشارے کر دیے پھر آگے میرے آقا نے تشریح کر دی آگے فقہاء نے تشریح کر دی مفسرین محدثین نے تشریح کر دی اور آج تک تشریح ہو رہی ہے اور قیامت تک تشریح ہوتی رہے گی میں بھی کبھی بار اکیلے بیٹھتا ہوں نا میں کہتا ہوں کائنات میں جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جس میں حدیث پاک بھی شامل ہے پوری دنیا میں اربوں خربوں اور جتنی آج تک کتاب لکھی جا چکی ہے یا قیامت تک لکھی جائے گی ساری کتاب جس میں حدیث پاک بھی شامل ہے یہ سارا کچھ صرف اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ماشاءاللہ نہیں تو یہ علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھ لیں صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا رب کا کلام کمال ہے اور بے کنار سمندر ہے اب تیسرا 2 پہلو ہیں جو میں اس سالک کے طرف سے زندگی میں تھوڑی تشریح کی پہلا کیا ہے پہلا پہلو وضو اور دوسرا پہلو ہائے سبحان اللہ اب تیار ہو گئے تیسرا پہلو اس سے بھی کمال ہے 9 پہلو میں سے آج سالک کے طرز زندگی کے تیسرے پہلو پر میں آغاز کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اب اس تیسرے کا معنی ہے خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا سبحان اللہ خاموش رہنے اس پر میں قرآن بھی لاؤں گا اس میں حدیث پاک بھی لاؤں گا اس میں پھر میں خاموش رہنے والے بزرگوں کو شامل فرماؤں گا کوشش کروں گا کہ تیری اور میری تربیت ہو جائے کہ یہ دیکھ کہنا بول لیے جان گے ورنہ پتہ نہیں میرے منہ کیا نکل رہا ہے کیا ہو رہا اللہ کے بندے فرشتے لکھ رہے ہیں فرشتوں کو اچھی باتیں لکھواؤ یار اگر اچھی بات منہ سے نہیں نکالنی نا تو پھر خاموش رہو اور خاموش رہنا رب کو بہت پسند ہے یہ ادا رب کو بڑی پسند ہے آقا علیہ السلام خود خاموش رہے صحابہ کرام خود خاموش رہے تابعین خود خاموش رہے میں اپنے امام صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جن کے ہم مقلد حنفی ہیں نا میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا اللہ اکبر آپ کتنا علم تھا پہلے ان کا اللہ اکبر اب اس میں نہیں جاؤں گا کتنا علم تھا انتہا کا علم آج پوری کائنات میں 80% حنفی ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو پورے ملکوں میں اندر فقط حنفی کا لفظ ہے ہی نہیں
افغانستان اور ترک، افغانستان اور ترک، پوری دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں کہ جن میں حنفی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں، ماشاءاللہ، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ کوئی اور غیر مقلد، جو ہماری انڈیا میں برصغیر میں غیر مقلد ہے کوئی. یہ 2 ملکوں کے بارے میں مکمل تحقیق کی ہے، علماء کی بدل تحقیق اس میں ہو یا ان کی ہو، آپ میں سے کسی کی ہوگی. ترک اور افغانستان یہ 2 ملک ایسے ہیں جس میں مکمل حنفی ہے، مکمل. پاکستان میں چلو رلے ملے ہیں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں اور مختلف ملکوں میں کہ نہیں دی. بہرحال امام صاحب کے بارے میں آتا تھا سبحان اللہ آپ خاموش رہتے. کیا ہوتے؟ توجہ رکھنا، کیا رہتے؟ خاموش رہتے. لیکن اگر آپ کو کوئی چھیڑ دیتا، یعنی کوئی بلا لیتا کسی مسئلے پر، تو پھر ایک گھنٹے ایک مسئلہ کو حل کرنے میں لگا دیتے. سبحان اللہ، پھر ایک سمندر بہا دیتے، علم کا سمندر بہا دیتے. لیکن آئیے محترم، اب میں قرآن مجید اس یعنی پہلو پر بے شمار آیتیں ہیں، اور ایک آیت بھی نہیں، بڑی آیتیں ہیں اس پہلو پر. اور تیسرا پہلو کیا ہے؟ سالک کا طرز زندگی کا تیسرا پہلو یا تیسری شرط جو ہے وہ کون سی ہے؟ خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا، خاموش رہنے کا طریقہ اختیار کرنا، خاموش رہنے کی عادت بنانا، خاموش رہنے کے لیے تیاری میں رہنا. نہیں جی، اور یہ ادا رب کو بھی پسند ہے، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہے. ماشاءاللہ. اور خاموش رہنے میں بڑیاں بڑیاں کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں. اب اس کے لیے جو میں نے سورۃ القصص یہ قرآن مجید کی صورت ہے، اس میں سے جو میں کہتے کریمہ کا سہارا لیا ہے. جملہ بڑا خوبصورت ہے جو آپ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. اللہ، کیا اللہ رب العزت نے خاموش رہنے والوں کی تعریف کر دی محترم. قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے نا. اللہ تعالیٰ کا سارا کلام کلام الہیہ تعلیم ہے، سبق ہے، درس ہے، دارت فکر ہے، اصلاح ہے، تربیت ہے، بڑا خصوصی پیغام ہے. محترم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس میرے بندے آ میرے محبوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے میرے قرآن پر جب تیرا عمل ہو جائے گا تو بس پھر تو میرا ہے میں تیرا، تو میرا ہے میں. تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اب جملہ میرے زبان پہ ایک عجیب سا آ گیا ہے، علماء سمجھ کے جملہ کتنا خوبصورت ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا غلبہ بھی تیرا، ٹہکا بھی تیرا، بخشش بھی تیری، دبدبا بھی تیرا، کامیابی بھی تیری، کامرانی بھی تیری. فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا میں بھی تیرا. لیکن آگے کی شرط بڑی عجیب آ رہی ہے نا. کیسے الفاظ دی؟ وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، عین کا ساتھ وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. فرمایا ہمت بھی نہیں ہارنی، جو نقصان ہو چکا غم بھی نہیں کرنا. اے امت مسلمان، رب فرما رہا ہے سنو نا، آقا فرم کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری میں کیا خوبصورت رب تحفہ دے رہا ہے. فرمایا وَلَا تَحْنُوا، ہمت نہیں ہارنی، ہمت نہیں ہارنی. وَلَا تَحْزَنُوا، ہاں اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے، دین کی سر بلندی میں لگے ہوئے ہونا، فرمایا اس پر غم نہیں کرنا، میں نقصان پورا کر دوں گا. وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. یہ فرمایا کہ 2 کام نہیں ہونے، ایک ہمت نہیں ہارنی اور ایک غم نہیں کرنا. فرمایا اگر یہ اس پہ ڈٹا رہا، لگا رہا، چلتا رہا تو میرے رب نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اس کا ایک مختصر جملہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بن مانگے دوں گا، ماشاءاللہ، بن مانگے دوں گا، تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں. آگے کہ پھر ایک شرط لگا دی، اور اگلی شرط بڑی کمال ہے. فرمایا ان کنتم مؤمنین، ماشاءاللہ، اگر تم مومن رہے تو، ماشاءاللہ، اگر تم مومن رہے تو. اللہ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا خصوصی پیغام دیا. اگر آپ اس آیت پہ ہر جگہ غور کریں، کیا رب نے سندر بہا دیا ہے. فرمایا ہمت بھی نہیں آنی، اور سالک کے لیے یہ جملہ خاص نہیں گا. سالک کے لیے اگر سالک یہ تمام پہلوؤں پر عمل کرتا ہوا چل رہا ہے تو رب نے فرمایا ابھی ہمت نہیں آنی، غم نہیں کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایک دن ضرور آئے گا کہ میں تجھے مل جاؤں گا.
لیکن ایک بات اور رب نے آگے شرط لگا دی، فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے تو، ماشاءاللہ اگر تم مومن رہے تو. میرے اعلیٰ حضرت جائیں کہ بڑا جملہ پیارا فرماتے ہیں علیہ رحمہ، فرماتے ہیں مومن تو وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. ماشاءاللہ آئے ہائے میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے جملہ لکھا. سبحان اللہ. مومن تو وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. دل سے دل سے دل سے دل سے کس طرح مریں گے؟ محترم آئیے محترم، اس پر بے شمار حدیثیں آئیں گی، قرآنی آیات آئیں گی. آج حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر جو ہے یوں سمجھو قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی آیتوں کے مطابق آپ نے یہ سارا کلام لکھا ہے. اس لیے محترم ان کو تو مومنین کا لفظ شرط لگی ہے. اب آئیے قرآن نے اللہ رب العزت نے سال کے تیسرے پہلو پر کتنی خود فرمایا وَإِذَا سَامِعُ اللَّغْوَ اللہ اکبر. اے دیکھیں کتنی کمال بات ہے. فرمایا جب کوئی اپنے منہ سے بیہودہ گفتگو کرتا ہے، بیہودہ کلام نکالتا ہے، بیہودہ کلمات الفاظ جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اللہ اکبر اور کمال لوگ اعلیٰ لوگ رب کی منزل کے طالب، رب کے قرب کے طالب جو صحیح سالک ہیں، جو صحیح سالک ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں؟ اعرضوا عنہ. وہ اس بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ اس بات کو وَإِذَا سَمِعُوا سنتے ہی نہیں ہیں، اعراض کرتے ہیں. آج میں نے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں. کس سے؟ بری بات سے. بری بات سے. یعنی یہ کہنا لغو، یہ بیہودہ گفتگو ہے. وَإِذَا سَمِعُوا جب ایسی بات ہو جب سنتے نہیں ہیں، اعرضوا عنہ سنتے بھی نہیں ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے دور ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ دور. پھر آگے اللہ کو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اے میرے قرب کو حاصل کرنے والوں، میرے قریب آنے والوں سنو. آگے نے فرمایا وَقَالُوا، پتہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بیہودہ کلام کرنے والے، گالی گلوچ دینے والے. یہ بھی سن لیں، گالی سے بھی پرہیز کریں. آج ہمارا تکیہ کلام بن گیا گال گلتے گال، گال گلتے گال، کیونکہ لوگ کہتے گال دے نہ کٹن سکون نہیں آتا، ماں دی گال بہن دی گال اگلا سی ڈالے. ایسا حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک گالی پہ ایک ایک بچھو پیدا ہونا ہے قبر میں. اللہ کے بندو آقا علیہ السلام آپ کے شہزادوں کی بارگاہ میں آئے ہو، ہم یہاں سے کوئی نہ کوئی تحفے لے کر جائیں، ہم یہ ہیرا اپنے دامن میں رکھیں، اور گالی پھر جب نکالتے ہو گالی اس کو نہیں جاتی، گالی تیری طرف ہی آتی ہے. پھر ایک بچھو پیدا ہونا قبر میں. گالیاں منع فرمائی گئی ہیں. مجھے یہ ابھی یہ روایت پڑھی تو مجھے بڑی مدت ہو چکی ہے، میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کا ابھی وقت مجھے یاد ہے کس کتاب میں پڑھی ہے کہ گالی جب بندہ نکالتا ہے تو گالی بندے کو نہیں جاتی، گالی زمانے کو جاتی ہے. گالی کس کو جاتی ہے؟ تو زمانہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اوئے ہوئے اللہ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ. پھر انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد اگر ہم سے یہ غلطی ہو بھی گئی ہے تو انشاءاللہ آج سید امام علی شاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ سے تیار ہو کے جائیں گے کہ زندگی میں اپنی زبان پر گالی نہیں لانی. انشاءاللہ تعالیٰ جو جی ماشاءاللہ آپ تیار ہو گئے انشاءاللہ. الحمدللہ. آقا کہ آپ کے شہزادے بھی خوش ہو گئے، رب بھی خوش ہو گیا، امت خضرہ کے مکی بھی خوش ہو گئے. لیکن اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے. بولیے. لیکن وہ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس میں حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شاہ صاحب کا وصال شریف اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنی تھی آخر میں، تو یکد مجھے نظر پڑی تو 3-4 منٹ رہ گئے کیونکہ شاہ صاحب پیچھے اعلان کیا تھا آپ صاحب نے بھی کہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید میر طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری ان کے حوالے سے کیونکہ کل ان کا عرس مبارک بھی ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا کہ آپ سید ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے ہاں جی ان کے فضائل بیان کرو، ان کی کرامات بیان کرو، ہیں ان کے بارے میں کچھ بیان کرو، میں یار ان کی کرامتیں کیا بیان کروں، ان کے فضائل کیا بیان کروں؟ ان کے سارے فضائل، ان کی ساری کرامتیں، ان کی ساری زندگی، ان کی ساری سیرت، ان کا سارا کردار بس ایک ہی جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ سید ہے. سبحان اللہ. اور سید بھی قربان جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دادا جان بھی ولی کامل، وہ سب کو پتا، والد گرامی، تایا جان سارے، اور آپ کی قدر سارے اللہ کے ولی. اور میں تو بلکہ ولی نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب وہی وہ سید ماشاءاللہ نہیں، جب وہی سید. تو ایک حدیث پاک میری زبان پہ آ رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن مسعود اس کا راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوما خیر من عبادت سنت مات علیہ ہے داخل الجنہ. حضرت ابن مسعود، ہم خوش نصیب ہیں، ہم بڑے مقدروں کے مالک.
میں حقیقت اپنی قسم میں ناز کرتا ہوں کہ میں کبھی کئی بار کہہ دیتا ہوں کہ مجھے کم سے کم 35 زیادہ سال گانے میں ہو گئے. دعوت اسلامی میں 8 سال کام کرتا رہا, لیکن میری بدقسمتی کہ میں ظاہری طور پر ان کی اجازت نہ کر سکا, جبکہ یہ حیات دونوں شہزادی حیات تھی, لیکن میری قسمت پہ نہ آ سکا. لیکن اب بھی میری خوش نصیبی ہے کہ چلو میری ڈیوٹی یہاں لگ گئی, اور اللہ تعالیٰ آخری سانس تک بس شاہ صاحب کی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں جب آتا ہوں نا, ایک ہی جملہ کہ میں کچھ نہیں مانگتا, میں کہتا ہوں شاہ جی آخری سانس تک بس اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ, اور مرنے کے بعد ادھر قریب ہی کوئی جگہ مل جائے تاکہ قیامت کو آپ یہاں سے اٹھیں گے, ہم بھی اٹھیں گے, آپ آگے کیا ہم آپ کے پیچھے. یقیناً المرء مع من احب, اب میں آپ خوش نصیب ہیں, ہمارا تعلق, ہماری نسبت, ہماری ارادت نبی پاک کے خاندان کے ساتھ. اب اس حدیث کا مفہوم سن لیں, حبو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوما, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری آل کے ساتھ, میرے خون کے ساتھ ایک دن کی محبت کی. کتنی؟ ایک دن. 2 دن کی نہیں بات ہو رہی محترم, 4 دن کی بات نہیں ہو رہی. ہاں, ایک دن کی محبت کی فضیلت کیا ہے؟ دو اس پر انعام ہیں, 2 پروٹوکول ہیں. پہلا نام یہ خیر کا لفظ آیا, یہ بہتر ہے, برابر نہیں فرمایا, سوا نہیں فرمایا کہ برابر نہیں فرمایا, خیر من عبادت سنت. فرمایا نبی علیہ السلام نے زبان رحمت سے فرمایا, زبان نبوت سے فرمایا, میرے خون کے ساتھ, میری آل کے ساتھ, میرے خاندان کے ساتھ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 سال کی عبادت, اور وہ بھی بے ریا, وہ بھی بے جو ریاکاری سے پاک ہو, نمود و نماز سے پاک ہو, شوبازی سے پاک ہو. 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت کے برابر نہیں فرمایا. خیر کا لفظ آیا کیا؟ تو جو پورا سال ہی محبت میں رہے, جو پورا سال محبت میں رہے, تو جو پوری زندگی محبت میں رہے, اس پر بھی سن لو. دوسرا پروٹوکول سن لو, جب تک زندہ رہے تو 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. ہاں جی, 365. تو پھر کتنی عبادت ہو گئی؟ ماشاءاللہ 3,65,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے اتباع کی صورت میں. یہ بھی جملہ میں نے صاحب کہہ دیا, اتباع ہماری زندگی میں چل کی زندگیاں نظر آئیں. سبحان اللہ. آگے سنیے, آخری جملہ سن لیں, وہ مماتا ہائے ہائے علیہ, آگ کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے سرکار کی آگ کی محبت کی طرف. مماتا علیہ, اگر مر جائے ان کی محبت میں, ماشاءاللہ, ان کی محبت میں مرے گا وہ جو رہے گا, جو رہے گا. جس طرح میں کہتا ہوں کہ وضو کے بغیر نہ رہو, کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے, تو بغیر وضو مریں گے نہیں. اگر وضو میں موت ہے تو شہادت کی موت ہے. جب شہادت کی موت کب ملے گی؟ جب وضو میں رہیں گے. تو جب سرکار کی آل کی محبت میں رہیں گے تو رہنے میں موت آئی, تو ساتھ میرا کرے فرمایا داخل الجنہ. اس لیے شاہ صاحب کے فضائل کیا بیان کر سکتے ہیں. ہاں یہ تو ہے الحمدللہ, جو بھی شاہ صاحب کو ملا ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ ہے, حسن اخلاق ہے. جو اپنے نانا جان کا جو حسن اخلاق کی ان کے ہم ملتا تھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ اگر فنافی شیخ ہوئے ہیں, ویسے نہیں ہو گئے محترم, ویسے نہیں ہو گئے. آپ کو چیز نظر آئی تو فنافی شیخ ہوئے ہیں نا. سبحان اللہ. اس لیے محترم تھوڑے سے وقت میں نے اپنے موضوع کی مناسبت سے باتیں کی ہیں, اور شاہ صاحب کے یہ عرس مبارک کی مناسبت سے بھی تھوڑا سا ذکر ساتھ میں نے شامل کیا ہے, وہ بھی نبی پاک کی حدیث پاک کی مناسبت سے. اللہ تعالیٰ اس عظیم خانوادہ کے ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں اتباع کی صورت میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.